ایک واقعہ لکھا ہے کشف المحجوب میں جو حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا اپنا عقیدہ ہے جس کو آپ نے اپنے عقیدے کے طور پہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حشام بن عبد الملک جو بنو امیہ میں سے بادشاہ تھا وہ حج کرنے آیا ہوا تھا، اس نے بڑی کوشش کی۔ یہ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ قصیدہ لامیہ اس کا فرزدق شاعر کا لکھا ہے، وہ سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے یہ سن کے یاد کر لیا نا تقدیر بدل جائے گی ہماری تقدیر، واللہ بخدا۔ فرماتے ہیں وہ آیا ہوا تھا بادشاہ، اس نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی بادشاہ نے، لیکن رش زیادہ تھا، حجر اسود نہیں چوما گیا۔ اس نے ایک کرسی لی اور ایک سائیڈ پہ تھک کے بیٹھ گیا۔ اس کے چیلے چانٹے اس بادشاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے ایک خوبصورت نوجوان آیا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، جو حسن و جمال کا پیکر تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے حرم کی مطاف کے علاقے میں داخل ہوا۔ لوگوں کی جب اس پر نظریں پڑی، داتا گنج بخش صاحب نے لکھا ہے، حضور داتا صاحب نے، لوگ ہاتھ باندھ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ حجر اسود کی طرف رستہ بن گیا، لوگ قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان آیا، اس نے آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، لوگ پیچھے ہو گئے۔ ان شام، داتا صاحب فرماتے ہیں، شام سے آئے ہوئے ان لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا۔ وہ فرماتے ہیں کیا پوچھا کہ بادشاہ یہ کون ہے؟ امیر المومنین تو ہے، بادشاہ تو ہے، تجھے جگہ نہیں دی کسی نے، حجر اسود کو تو بوسہ نہیں دے سکا، یہ کون ہے؟ آیا ہے اور لوگوں نے جگہ دے دی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ لیا اور چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا من را نشناسم، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ مراغ بدی عام بود بودم تا اہل شام مر اورا نشناسند بدو تولا نہ کنند بامارت و رغبت نمائند۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں اس نے یہ کہا کہ یہ جو ملک شام سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو ہمارے بڑوں نے بڑی دیر سے اس گھر سے دور رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف باتیں کر کر کے۔ اگر میں، داتا صاحب فرماتے جانتا تو وہ تھا کہ یہ کون ہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ کتاب میں موجود ہے کہ اس نے اس لیے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اگر میں نے بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، لوگ ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور کہیں کہ بادشاہ اس کو ہونا چاہیے تجھے نہیں۔ اس ڈر سے اس نے کہا میں جانتا ہی نہیں۔ داتا صاحب حضور لکھتے پاس ہی کھڑا تھا فرزدق شاعر، اس نے کہا فرزدق شاعر آنجا استاد ابوت، فرماتے وہاں وہ فرزدق شاعر کھڑا تھا، گفت من اورا نیک شناسم، اس نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اے شام سے آئے لوگوں، داتا گنج بخش اپنا عقیدہ بتانا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پھر اس نے، انہوں نے کہا گفتند آن کیست یا برا فراس یا با فراس مارا خبر دے کہ سخت محیط جوانی دیدم۔ اوے ابا فراس ہمیں تو بتا کہ یہ کون ہے جس کے حسن سے بھی روب اور جلال ٹپک رہا۔ بڑے عجیب بات، حسین ہے، حسین تو صرف حسین ہی ہوتا ہے نا، حسین مرعوب کرنے والا تو نہیں ہوتا۔ ان شام سے آئے لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب نوجوان ہے، سونا بھی ہے، روب والا بھی ہے، اس کا حسن بھی باروب ہے، ایسا جوان مرد ہے، یہ کون ہے تو بتا۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں پھر فرزدق بولا، اس نے کہا ہاذ الذی تعرف البطحا، یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، جسے یہ شہر جانتا ہے، وقت آتا ہوں اس مکے کی سرزمین اس کے پاؤں کے لمس کو پہچانتی۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ جب یہ اپنا قدم مکے کی دھرتی پہ ٹکاتا ہے تو مکے کی دھرتی بھی جان جاتی ہے کہ علی کے بیٹے نے میرے سینے پہ قدم رکھا۔ اللہ
وقت کم ہے بس سنتے جائیں. فرمایا مکے کی سرزمین پہ جب یہ اپنا قدم رکھتا ہے وقت آتا ہوں روندتا ہے اس پر جب اپنا قدم رکھتا ہے تو مکے کی زمین جانتی ہے کہ یہ کون ہے. تو نہیں جانتا تو نہ والبیت. اے لوگو یہ جو خانہ کعبہ ہے نا جس کا تم طواف کرنے آئے ہو یہ اسے جانتا ہے. والحلو والحرم. ہلو حرم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. تمہارا بادشاہ نہیں جانتا تو نا. کعبہ جانتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے. کعبہ جانتا ہے حرم جانتا ہے یہ رسول کا بیٹا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری اس کے ذریعے سے اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین ہے نا. جو اللہ کے بندوں میں سب سے اس کا بیٹا اس کا کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ داتا صاحب کہہ رہا. یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. فرمایا یہ جو کل اللہ کے بندوں میں سے افضل ہے خیر والا ہے فضیلت والا ہے اس کا بیٹا ہے. ھذا التقی والنقی والطاہر والعلم. فرمایا یہ متقی ہے والنقی یہ پاکیزہ ہے والطاہر یہ پاک ہے. اچھا اگلے الفاظ بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا ھذا العالم یہ بہت بڑا جانتا ہے. ھذا العلامہ یہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. نہیں شاہ صاحب سمجھیں گے اس بات کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں. فرمایا العلم یہ عالم نہیں ہے یہ علم ہے. مصدر ہے مصدر منبع ہے مخزن ہے مصدر ہے جہاں سے علم کی نہریں نکلتی. فرمایا یہ عالم نہیں ہے اس کو پڑھنے والا عالم ہوتا اس کو جاننے والا عالم ہوتا. جتنا کوئی زیادہ اس کو جانے گا اتنا زیادہ عالم ہوگا. یہ عالم نہیں ہے یہ علم ہے. علم صاحب کیا بات ہے. حافظ شفیع صاحب کمال ہے. داتا صاحب نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. فرمایا لوگ عالم ہوں گے علی کا بیٹا عالم نہیں علم ہے. علم علی کا بیٹا کیا ہے علم ہے. اب عالم وہ ہے جو اس کو جانے جو جتنا جانے اتنا زیادہ عالم. احباب گرامی داتا گنج بخش نے پتہ بتایا. وہ عالم کا لفظ سن کے ان کے رچائے ہوئے ڈونگوں پہ پیچھے چلنے والوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں عالم کون. زین العباد علم ہے اس کو جاننے والا عالم ہے. یہ کہا حضور داتا گنج بخش نے اور فرمایا ھذا ابن فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کنت جاہلہ. بادشاہ سے کہا کہ تو تجاہل عارفانہ سے کام نہ لے. اگر تو نہیں نہ جانتا میں بتاتا ہوں یہ سیدہ زہرا فاطمہ کا بیٹا اور یہ کون ہے بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یہ وہ ہے جس کے جد محمد مصطفیٰ پر نبوت آ کر ختم. یہ خاتم الانبیاء کا بیٹا ہے زین العباد یہ اس کا بیٹا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا من معشر. اوئے ہائے ہائے پتہ نہیں آپ ذوق لیں گے کہ نہیں میں لے لوں گا. واہ واہ واہ. فرمایا یہ اس خاندان سے ہے من معشر یہ اس خاندان سے ہے. توجہ ہے میں کہتا ہوں میری زندگی کا حاصل جملہ جو داتا گنج بخش نے لکھا ہے. من معشر یہ اس خاندان سے ہے حبہ دین جس کی محبت دین ہے جس کی محبت دین ہے. اے دینداروں اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والوں داتا گنج بخش نے کہا علی کے خاندان کی محبت کا نام دین ہے. اور اگلے لفظ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ اور یہ اس خاندان سے ہے. سن میرے داتا گنج بخش کا وَبُغْضُهُ كُفْرٌ یہ اس خاندان سے ہے جس خاندان کا بغض منافقت نہیں کفر
کفر ہے، کفر ہے۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں وَقُرْبُهُمْ مُنْجِيٌّ، اور ان کی قربت نجات کی ضمانت ہے، وَمُعْتَصَمُونَ، اور ان کی قربت حفاظت کی ضمانت ہے۔ آجا تو بھی نجات پا جائے اس کا دامن پکڑ کے، آجا تو بھی محفوظ ہو جائے ان کا دامن پکڑ کے۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان ادا اہلت کا، اگر تو دنیا کے متقین کی گنتی کرے، لوگو اس بادشاہ نے کہا میں نہیں جانتا اس کو، میں بتاتا ہوں، اگر تو دنیا کے متقین کی گنتی کرے، کانو ائمتہم، کانو ائمتہم، فرمایا یہ وہ خاندان ہے کہ باقی لوگ متقین ہوں گے، یہ متقین کے امام، باقی لوگ تمہیں صفوں میں کھڑے ملیں گے، یہ تمہیں صف میں نہیں مصلی امامت پہ کھڑے ملیں گے۔ یہ وہ خاندان ہے داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا بڑے بڑے متقین امت مصطفیٰ کے، مگر ملیں گے تجھے صف میں کھڑے، کوئی اگلی صف کا متقی ہے، کوئی اس سے پیچھے والی صف کا متقی ہے، کوئی اس سے پیچھے والی صف کا متقی ہے، سب تقوی و طہارت کی صفوں میں کھڑے ہیں، لیکن مصلی امامت میں یہ علی کھڑا ہے، یہ علی کے بچے۔ اور پھر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں او قیلا، داتا صاحب فرماتے پھر اس نے کہا کہ من خیر اہل الارض، کہا جائے اگر کہ اس روئے زمین پر بہترین کون لوگ ہیں، داتا صاحب فرماتے اس نے کہا، یہ گویا اپنا بھی عقیدہ فرماتے ہیں، قیلا ہمو، داتا گنج بخش فرماتے ہیں پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بادشاہ کی بات سنو، زمین پر بہترین دیکھنا ہے یہی خاندان۔ تو اس لیے احباب گرامی آخری یہ آپ کی اس گفتگو کا شعر اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، فرمایا یہ وہ خاندان ہے کہ جن کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بلند ہے، مقدم ہے، اللہ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر آگے ہے تو وہ اس خاندان کا ذکر ہے جس کے بارے میں بادشاہ نے کہا ہے میں نہیں جانتا، اللہ کے ذکر کے بعد جن کا ذکر مقدم ہے یہ اس خاندان کا بیٹا ہے۔ ذکرہم کہا، ذکرہم علی کا، اس خاندان کا ذکر، اللہ کے ذکر کے بعد جو بڑا ذکر ہے، یہ سنیوں کا پیر کہہ رہا ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری حنفی کہہ رہا ہے، سنی حنفی، داتا گنج بخش علی حجویری وہ کہہ رہا ہے، فرمایا مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بدء، ہر ایسا ذکر جس کی ابتدا و مختوم بہ القلم، فرمایا کہ ان کا ذکر وہ ہے، ایسی ابتدا ہے ان کا ذکر کہ ان کے ذکر پر ہی کلام ختم ہو جاتا، ان کے ذکر پر کلام گویا غوث سرکار داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ لوگوں محبت والوں کے ذکر کی ابتدا بھی یہی گھرانہ ہے اور ان کی انتہا بھی یہی گھرانہ ہے۔ داتا گنج بخش سے محبت کرنے والوں یہ عقیدہ ہے ہمارے اسلاف کا، یہ ہے حقیقی اہل سنت کا عقیدہ، وہ عقیدہ نہیں ہے یہ جو آج کل کے ترتو پھر تم ملا کہتے پھرتے ہیں۔ باب گرامی اور داتا گنج بخش فرماتے قربہم منجی و معتصم، ان کی قربت نجات کا ذریعہ ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آؤ اہل بیت کا دامن تھام لو، جو سادات ہیں جو آپ کو علی کے دروازے تک لے جائیں ان کا دامن تھام لو، خدا دنیا بھی آسان فرما دے گا، آخرت بھی۔